بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی حضرت ربیع بنت برہ جو حضرت حارثہ بن سراقہ کی ماں ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، یا نبی اللہ، کیا آپ مجھ سے میرے بیٹے حارثہ کا حال بیان نہیں کریں گے؟ اور حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کے دن یعنی جنگ بدر میں شہید ہو گئے، اور ان کو ایسا تیر لگا تھا جس کا چلانے والا معلوم نہ ہوا کہ کون تھا۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں، اور اگر وہ کسی اور جگہ میں ہوں تو میں رونے کی کوشش کروں، یعنی خوب روں جیسا کہ عورتوں کی عادت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ کی ماں، حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بہت سے باغ ہیں، اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچا ہوا ہے جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں شہید کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ جو شہادت پا لیتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے کیا مقام ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جنت میں بہت سے باغ ہیں۔ جنت اپنے اعمال کے کرنے والے کے حساب سے اس کے لیے باغات ہیں۔ جنت تو ساری ہی جنتیں ہیں، مگر سب سے اعلیٰ جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایک ادنا امتی کی جنت وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ تو اس میں تو فرق ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر پہنچا ہے۔ تو ہمیں تو یہ صبر ہو جاتا ہے کہ ہمارا مرنے والا شہید جو شہید ہو رہا ہے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو رہا ہے۔ اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو دنیاوی فتوحات بھی ملیں گی، اور جو لوگ لڑے ہیں وہ غازی بھی بنیں گے، ان کا مقام بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شہید ہو جائے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت تک کے لیے اس کا جسم زمین پر حرام ہوگا، اس کا جسم تر و تازہ ہوگا۔ جو زخم لگے ہوں گے اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو ان زخموں کا تازہ پن اس وقت بھی ظاہر ہو رہا ہوگا کہ بالکل تازہ جسم، تازہ زخم، تازہ خون اس زخم سے بہتا ہوا ہوگا۔ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں خالصتاً لڑنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے جسم پر زخم لگے ہوں گے تو فرمایا کہ اس کے جسم کے زخم بھی ایسے ہی تازہ ہوں گے جیسے میدان جنگ میں تھے، اور اس کے زخم سے ایسے ہی تازہ خون بہ رہا ہوگا جیسے اس وقت بہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شہید کو دنیا اور آخرت میں مقامات دیتے ہیں، اور بچنے والوں کو فتح یابی عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمان تو ہر طرح سے کامیاب ہے، اور جو شہید ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے کیا فرمایا کہ تمہارا بیٹا تو اعلیٰ مقامات پر پہنچا ہے۔ اور نبی کی بات کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں، یقینی اور سچی اور پکی ٹھکی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جو مسلمان اس وقت جہاں کہیں بھی کفر سے برسر پیکار ہو کر کے شہداء کی صفوں میں جا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہے، مگر ان کی شہادت تو ہو رہی ہے، مگر ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارا جو فریضہ ہے اس کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ان مسلمانوں کی خبر گیری، ان کے پیچھے مر جانے والے کے پیچھے رہنے والی خواتین، ان کے بچے، ان کے اہل و عیال جو اس وقت غربت فقر کے عالم میں ہیں، کھانے پانی کے لیے انتظامات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ساری چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں، دستیاب ہی نہیں ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا، راستوں کے کھلنے کے لیے اپنے مال سے ان کے لیے کوشش کرنا کہ ہمارے مال سے ان کے لیے کچھ زکوٰۃ، ضروریات، عطیات، عادیات کچھ پہنچ سکے تاکہ ان کی ضرورت علاج، معالجہ، خوراک، طعام، پانی کی چیزوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا گو بھی رہیں اور اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف بھی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔